الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقال تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. اوپر جہاں قسم کا جو ہے مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا تو اس میں ایک تصحیح کرنا چاہوں گا. میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی قسم توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ 2 چیزیں ہیں، یا وہ روزہ رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اول روزہ رکھنا ہے اور نمبر 2 پر کھانا کھلانا ہے، لیکن اصل میں اس کا الٹا ہے. اگر کسی نے قسم توڑ دی تو اس کے کفارے میں پہلا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. اگر کسی آدمی کی حیثیت نہ ہو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تو پھر وہ 3 روزے رکھے. میں نے کل الٹا سنا دیا تھا آپ کو، تو اس کی تصحیح کر لیں. اس کے بعد قسم ہی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں: للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں، ان کے لیے 4 مہینے کا انتظار ہے، یعنی اس کی مہلت ہے. فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر اگر وہ لوگ متوجہ ہو جائیں یعنی چلے جائیں، رجوع کر لیں، تو اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ایک حدیث ہم نے سنائی تھی کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھا لی ایسی جو نہیں کھانی چاہیے، من حلف بیمین، کوئی آدمی قسم کھا لے اور دیکھے کہ جو میں نے قسم کھائی ہے اس کے علاوہ والی چیز زیادہ درست ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے. تو بیویوں کے بارے میں بھی ایسے معاملات چونکہ اس زمانے میں بھی ہوئے ہیں، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ بات پیش آئی ہے، اس لیے اس واقعے کو بھی اور اس چیز کو بھی اللہ کے نبی قرآن نے بیان کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی تمام بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے. ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ بیویوں نے مل کر ٹیم بنا کر جو ہے یونائٹ ہو کر جو ہے کچھ ایسے مطالبات پیش کر دیے جو مطالبات ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی شان کے مناسب نہیں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر جو ہے آپ کے ایک گھر پر بالا خانہ تھا، 1st فلور تھا، ایک ایسا گھر تھا جس کے اوپر ایک اور 2 چھتی بنی ہوئی تھی. آپ اپنے غلام سمیت وہاں منتقل ہو گئے اور 29 دن آپ وہیں رہے، گھر میں نہیں آئے. کسی بیوی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے نہیں آئے. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا قسم کھائی تھی کہ آپ 1 مہینہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ رہیں گے. تو مرد اپنی بیوی کی کسی معقول غلطی کی وجہ سے یا کسی ایسی غلطی کی وجہ سے
جس پر وہ اس کو فہمائش کرتا ہے لیکن وہ بار 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 غلطی کرتی ہے، تو وہ ایسا کرتا ہے کبھی کبھی آدمی کہ بھئی میں بات نہیں کری کچھ دن، یا جو ہے تعلقات ختم کر دیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا۔ اب اس کی دو شکلیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ مہینہ 2 مہینے کی قسم کھاؤ، 4 مہینے سے کم کی اگر قسم آپ کھاتے ہو، 4 مہینے سے کم کی اگر آپ قسم کھاتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یعنی کوئی حرج نہیں کا مطلب اس صورت میں طلاق کا کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا ہے۔ مہینے بھر کی قسم کھائی اور آپ نے قسم پوری کر لی، 1 مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن جو ہے وہ علیحدہ رہے، 30ویں دن اپنے گھر والوں کے پاس آئے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا ہی تو ہوتا ہے، مہینہ 29 دن کا ہی تو ہوتا ہے، کیوں تم 30 اور 31 پہ جاتے ہو؟ تو آپ نے 29 دن پر واپسی فرمائی۔ تو کوئی آدمی ہفتے 2 ہفتے مہینے 2 مہینے کے لیے قسم کھائے اور اس کو پوری کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی نے قسم کھا لی ہے 4 مہینے تک اور 4 مہینے قسم کھانے کے بعد اس نے 4 مہینے اپنی قسم کے پورے بھی کر لیے، یعنی 4 مہینے تک علیحدہ رہا، تو 4 مہینے پورے ہونے پر یا تو وہ رجوع کرے یعنی اپنے گھر والوں سے ملاقات کر لے، اور اگر 4 مہینے پورے ہونے پر بھی وہ رجوع نہیں کرتا ہے تو پھر اسے کہا جائے گا کہ آئدر آپ رجوع کرو یا پھر راستہ چھوڑو، آپسی علیحدگی اختیار کرو۔ 4 مہینے سے زیادہ تم ایک عورت کو اپنے نکاح میں بھی رکھو اور اس سے تعلقات بھی نہ قائم کرو، اس سے صلح بھی نہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ نہیں سدھر سکتی، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی، تو پھر آپ اس کو اپنے نکاح میں لٹکائے ہوئے مت رکھو کہ وہ آپ کے نکاح میں بھی رہے اور بیوی کا حق بھی اس کو نہ ملے۔ لیکن اگر 4 مہینے کی قسم کھائی اور اس سے پہلے رجوع کر لیا، اس سے پہلے بیوی کے پاس چلے گئے، یہ سمجھ میں آیا کہ یہ لمبے وقت تک کی میں نے کیا کر لی تھی، قسم کھا لی تھی جو میرے لیے مناسب نہیں تھا، اور اس نے قسم توڑ دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم نے مقصد پورا ہونے کے لیے کام کیا تھا، مقصد پورا ہو گیا، پہلے چلے گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، قسم کا کفارہ دے دو اور بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ تو کفارے میں پہلی چیز کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلانا۔ لیکن کون سا کھانا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، 20 روپے کے حساب سے جو ہے وہ کالو پور دریا پور وغیرہ جو علاقے ہوتے ہیں جہاں وہ بیچارے کیا کہتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب 200 روپے دے دیے کہ 20 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، وہ والا 20 مسکینوں کا کھانا نہیں ہے، 10 مسکینوں کو وہ کھانا جو آپ کھاتے ہو، وہ والا کھانا کھاؤ گے آپ؟ ارے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے وہ جو کھانا انہیں دیا جاتا ہے بیچاروں کو، وہ کھانا آپ کھاؤ گے؟ وہ آپ کا کھانا ہے، وہ آپ کا کھانا نہیں ہے۔ تو آپ 20 روپے والا پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے ہو، آپ 100 روپے والا، 150 روپے والا، 200 روپے والا پیٹ بھر کھانا کھاتے ہو، تو ویسا کھانا کھلاؤ۔ تو کون سا کھانا کھلانا ہے؟ جو کھانا آپ کھاتے ہو وہ کھانا مسکینوں کو کھلاؤ گے۔ اب کوئی آدمی 20 روپے والا ہے، 20 روپے کے کھانے والا ہے تو ٹھیک ہے، وہ 20 روپے والا کھلا دے، لیکن جو 100 روپے کا کھانا کھاتا ہے وہ 20 والا کھلائے گا تو انصاف نہیں کیا اس نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلی آیت جو ہے اس میں طلاق کے مسائل ہیں۔ طلاق کے مسائل بیان کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کچھ تمہید پہلے جو ہے وہ سن لی جائے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ہماری بدعملی کی وجہ سے، ہماری بدعملی کی وجہ سے ہم مسلمانوں کی بے ترتیبی اور بدعملی اور غلط طریقے سے طلاق دینے کا نتیجہ ہوا ہے۔ یہ جو آپ پچھلے 2-3 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہمارے معاشرتی مسائل میں، حکومت ہمارے یہ جو قوانین ہے نا، نکاح کا، طلاق کا، بچے کی پرورش کا،
ہے نا، مینٹیننس کا، میراث کا، یہ ان مسائل کو ہم کہتے ہیں عائلی قوانین، گھریلو زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل، گھریلو زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل اور قوانین، جس میں جب ملک آزاد ہوا تب مسلمانوں کو ان کا مخصوص قانون دیا گیا، اور اس مخصوص قانون کو پرسنل لا کہا گیا کہ یہ پرسنل قوانین ہیں جو مسلمانوں کے انہی کے دین کے مطابق، انہی کی شریعت کے مطابق جو ہے حل کیے جائیں گے، اور اسی کے مطابق جو ہے ایک قانونی جج جو ہے وہ بھی اس شریعت کے مطابق ہی اس مسئلے کو حل کریں گے۔ چنانچہ پرسنل لا کے نام سے جو ہے مستقل قانون کی کتاب ہے، اور وہ لا کے کیریکولم میں جو لوگ وکیل بنتے ہیں، لا پڑھتے ہیں، ان کو پڑھائی جاتی ہے، اور اسی پر اس کی پریکٹس اب تک کی جا رہی تھی۔ آنے والی جتنی حکومتیں تھیں انہوں نے ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے اس بات کی کوشش کی یا چاہا کہ ان قوانین کو کیا کر دیا جائے، جو ہے ختم کر دیا جائے، اور جو جنرل قوانین ہیں عام ملکی شہریوں کے مسلمانوں کو بھی اسی کے ساتھ کیا کر دیا جائے، جوڑ دیا جائے۔ اس لیے دھیرے 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 کچھوے کی چال جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہیں ان میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، ایسے مسائل جو ہے پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کو عدالتوں میں لے جایا جاتا ہے، اور جج صاحبان جو ہے وہ قرآن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پردے کا مسئلہ آیا تو جج قرآن کھول کے بیٹھ گئے، جی لاؤ دیکھیں قرآن میں جو ہے پردے کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ ایسا ہمیں تو نہیں ملا، ہمیں تو نہیں ملا، مسلمانوں کے یہاں یا قرآن میں پردے کا ایسا کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے۔ تو ایسے تو تم قرآن ہم نے پڑھا ہے، قرآن ہم نے سمجھا ہے، اور تم ہمیں سمجھاؤ گے؟ تو انٹرپریٹیشن جو ہے، انٹرپریٹیشن ایک ایسی چیز ہے جو قانون کے ہر کام میں آدمی اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تو جس کو جو دے دو گے آپ، وہ اپنی مرضی سے، اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے جو ہے، اپنی سمجھ سے جو اس کا دماغ کام کرتا ہے اس طرح سے وہ آیت کا کیا کرے گا، ٹرانسلیشن کرے گا۔ قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب نہیں ہے، مسائل کے معاملے میں قرآن پاک کا جو اصول بیان کیا گیا ہے اس کا انٹرپریٹیشن ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ اس کا انٹرپریٹیشن کیسے ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے۔ خیر، اب بات یہ ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں نے پہلے ایک بات کہی ہے کہ ہماری بے ترتیبی کی وجہ سے، ہمارے غلط عمل کی وجہ سے، ہماری غلط پریکٹس کی وجہ سے ہم نے موقع دیا ہے کہ دوسرا آدمی آپ کے قانون میں کیا کرے، دخل اندازی کرے۔ اس میں ان کی نیتیں، ان کے ارادے وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن موقع کون دیتا ہے؟ موقع ہم ہی دیتے ہیں۔ اور وہ موقع یہ ہے کہ نوجوان جو ہے آپسی چھوٹے موٹے جھگڑے کی وجہ سے، ہے نا، تھوڑی سی تو میں کی وجہ سے، یا اپنے ایگو کے ہرٹ ہو جانے کی وجہ سے، یا وقت پر اپنا کام نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے جھگڑتے ہیں، اور اس میں تو میں ہوتی ہے، اور مرد جو ہے وہ بے تکے انداز میں اپنی بیوی کو 1 2 3 5 7 25 50 جو ہے طلاقیں دے دیتا ہے۔ طلاق دینی نہیں ہے اس کو، گھنٹے پر بعد اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا، 1 آدھ گھنٹے بعد اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کو طلاق نہیں دینی تھی، یہ تو میری اچھی بیوی ہے، یہ تو وقتی طور پر تھوڑی دیر کیا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ حالانکہ طلاق اس لیے ہے کہ آپ مسلسل اپنے پارٹنر کو دیکھتے ہو، اور دیکھتے یہ اس فیصلے پر آ جاتے ہو کہ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایسے موقع پر جو ہے طلاق کے ذریعے سے
دو آدمی میاں بیوی علیحدہ ہوتے ہیں، نہ کہ گالی گلوچ کی جگہ پر یا تو میں کی جگہ پر یا تیری میری کی جگہ پر جو ہے ہم کیا کر دیں، طلاق دے دیں۔ اسی غلط پریکٹس کے نتیجے میں ہمارے کیسز اور مقدمات عدالتوں میں گئے اور عدالت میں جو ہے اس کا نوٹس لیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے ہم جو پرائم فیسیا کوئی کیس دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک عورت آئی، صاحب میرے شوہر نے کائے پہ طلاق دے دی، صاحب نمک زیادہ ہو گیا تھا، مرچ زیادہ ہو گئی تھی، ہے نا، وقت پہ اس کے کپڑے تیار نہیں تھے، فلاں بات تھی، اور اس نے مجھے 3 طلاق دے دی، اور اب مولوی صاحبان اور مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ تم کو طلاق ہو گئی، تم جاؤ، تمہارا ختم۔ تو ظاہر میں جب دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عورت پر زیادتی ہوئی ہے، اور ہوئی بھی ہے زیادتی، لیکن شریعت میں طلاق ایسی چیز ہے کہ اگر غلطی سے بھی دی جائے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو طلاق ہو جانا الگ عمل ہے، اور شریعت یہ نہیں کہتی کہ عورت مظلوم نہیں، عورت مظلوم ہے، عورت مظلوم ہے، لیکن اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم ایسا قانون بنا دیں کہ صاحب طلاق ہوئی نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مرد کو جو ہے تعلیم دینے کی ضرورت ہے، مردوں کو اس کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، تو جیسے اور بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ایسے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نکاح کیا ہے، نکاح کے حقوق کیا ہیں، اور نکاح کے حقوق کے ساتھ جو ہے طلاق کے کیا مسائل ہیں، وہ ہر ایک آدمی کو معلوم ہونے چاہیے، اور وہ اس سے روشناس ہونا چاہیے۔ شریعت نے کتنے مراحل دیے ہیں ہم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون نافرمانی کرے اس کے شوہر کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِدُوهُنَّ، سب سے پہلے تم کیا کرو، نصیحت کرو۔ کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے نا، وہ زیادتی کر رہی ہے، وہ اس کی اطاعت نہیں کر رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے کیا کرے؟ قرآن کہتا ہے فَعِدُوهُنَّ، تم ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ کہاں ایسا ہوتا ہے دنیا میں کہ آپ کا ماتحت کوئی غلطی کرے اور آپ اس کو سیدھا جو ہے مارنا شروع کر دیں یا گالی دینا شروع کر دیں، دھکا مار دیں، بلکہ کیا کرتے ہیں آپ؟ جب کوئی آدمی غلطی کرتا ہے آپ کا ماتحت، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اس کو سمجھاتے ہیں، آپ اس کی فہمائش کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے غلطی کرنے سے روکتے ہیں، اس کو متنبہ کرتے ہیں، اور بار بار آپ جو ہے یہی کرتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھاتے ہیں۔ جب وہ نہیں سمجھتا اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر غلطی کر رہا ہے، یہ میرا کام خراب کر رہا ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس حد تک جب آپ سمجھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی اب میرے لیے مناسب نہیں ہے، تو بہت سارے مواقع دینے کے بعد جب آپ یہ طے کرتے ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ آدمی میرے مناسب نہیں ہے، تب آپ اس کو کہتے ہیں اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، اپنا حساب کر لو، اب کل سے آپ ہماری جاب سے آپ چھوٹے ہیں، اب اپنا حساب کرو۔ تو ایک وقت گزرتا ہے، جس وقت کے گزرنے کے بعد آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے۔ جبکہ ایک مالک اور نوکر کا جو تعلق ہے وہ میاں بیوی جیسا کہیں بھی نہیں ہے، اس میں نہ محبت ہے، نہ اس میں رابطہ ہے، وہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہاں صرف اور صرف دو آدمی ایک کام کے لیے جڑے ہیں کہ یہ آدمی میرا کام کرتا ہے اور اس کو میری ضرورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کے سامنے اس کا معاوضہ دیتا ہوں۔ پھر بھی آدمی موقع دیتا ہے یہاں تک کہ یا تو آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے یا پھر وہ ایک زمانے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہی کہا ہے فَعِدُوهُنَّ، اگر عورت واقعی نافرمان ہے تو تم ان کو فہمائش کرو، انہیں سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو۔ اب اگر سمجھانے سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو دوسرا حکم ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ہے نا، کہ بھئی سمجھانے سے کام نہیں چلا تو اب بستر علیحدہ کر دو۔ مرد کے اپنی بیوی سے ناراضگی ظاہر کرنے کا ایک بڑی نشانی یہ ہے
کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتا نہیں ہے اور اپنا بستر علیحدہ کرتا ہے، اس کا بستر علیحدہ کرتا ہے کہ تم الگ سو، میرا بستر الگ ہے، تمہارا بستر الگ ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تم ان کے بستر علیحدہ کر دو، ان کے بستروں سے جدا ہو جاؤ، ان کو ان کے بستر میں علیحدہ چھوڑ دو۔ تو مسلسل جب اس طرح سے آپ تنبیہ کرو گے تو یہ تنبیہ ہو سکتا ہے کہ اسے آمادہ کر دے اپنی غلطی کے مان لینے پر کہ ہاں مجھے ریئلائز ہو گیا کہ ہاں میری غلطی تھی۔ یہ ہے دوسرا پہلو۔ تیسرا پہلو کیا ہے؟ تیسرا پہلو ہے قرآن کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور تیسرا تم انہیں مارو، تم انہیں کیا کرو؟ مارو۔ اب یہ مارنا لفظ جو ہے بظاہر جب ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں کہ مارو تو ہمیں لگتا ہے اوہ کتنی بری بات ہے، شریعت نے مرد کو یہ کہہ دیا کہ تم عورت کو کیا کرو؟ مارو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نمبر ایک پہلے ہی مرحلے پہ مارنے کو نہیں کہا ہے، بھئی تمہیں اسے سمجھاؤ، اس کا بستر علیحدہ کرو، اور پھر تیسرا نمبر آیا کس کا؟ مارنے کا۔ اب وہی بات میں کہوں گا کہ اس مارنے کا انٹرپریٹیشن کیا ہے؟ اس مارنے کا انٹرپریٹیشن اور اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس مارنے کا مقصد مارنا نہیں ہے، اظہار ناراضگی ہے۔ اور ایسی کوئی چیز لے لو جو مسواک جیسی ہو، ایسی کوئی چیز لے لو جو مسواک جیسی ہو اور اس سے اس کو ٹھپکا دو، اس سے اس کو کیا کرو؟ ٹھپکا دو۔ اسی کو شریعت نے مارنا کہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو جھاپٹ مارنا شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کو بھی چہرے پر مت مارو۔ کوئی غلام ہے، آپ کا بچہ ہے، کوئی بھی ہے، آپ کسی کو بھی چہرے پر نہیں مارو گے۔ حدیث پاک میں ممانعت ہے، تو بیوی کو چہرے پر مارنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے ہے وہ شوہر، کیسے ہے وہ مرد جو دن میں اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور رات میں ان کے ساتھ بستر میں ساتھ سوتے ہیں۔ بھئی ایک آدمی کو غصے سے آپ نے دن میں مارا اور رات میں تم اس کے ساتھ سو رہے ہو، تو دن میں غصہ اور رات میں پیار، تو وہ غصہ جو ہوگا، وہ غصہ جو ہے اس حد تک کا نہیں ہوگا جو آپ بچوں پر یا نوکر پر یا کسی دشمن پر اتارتے ہو۔ اس غصے میں شفقت اور محبت چھپی ہوئی ہے۔ اس غصے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ شفقت اور پیار چھپا ہوا ہے۔ اس لیے نہ چہرے پر مارا جائے گا، نہ ایسی مار ماری جائے گی جس سے جسم پر اذیت اور نشان پڑ جائے، اور نہ ایسا کہ جو آدمی کو ذلیل کرنے والا ہو، نہ ایسی چیز کہ جو انسان کو ذلیل کرنے والی ہو۔ تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اس طرح سے آپ اس کو ٹھپکا دے کر جو ہے اور زیادہ ناراضگی کا اظہار کرو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب اگر وہ مان جائیں، اتنے پر اگر وہ مان جائیں تو بات ختم۔ اب دل میں کچھ بھی مت رکھو، اب دل میں کچھ بھی مت رکھو اور کوئی ان پر زیادتی مت کرو۔ ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہو گئی اور معاملہ آپس میں کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا۔ کچھ لوگوں کے احوال ایسے ملتے ہیں کہ بھئی ہم ایسا کرتے ہیں، پھر کچھ وقت ٹھیک رہتی ہے، پھر کچھ وقت کیا رہتی ہے؟ ٹھیک رہتی ہے، پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے اپنا ٹیڑھا پن دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو ظاہر ہے جسے اپنے گھر میں لائے ہو تو نبھانا تو چاہیے، اور اس نبھانے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تم اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم میں 100% خوبیاں نہیں ہیں، ایسے ہی عورتوں میں بھی 100% خوبیاں، عام طور پر کسی بھی آدمی میں 100% خوبیاں ہو ایسا نہیں ہوتا ہے۔
عورتوں میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وفادار ہوتی ہیں، ہے نا، اور خدمت گزار ہوتی ہیں. تو خدمت گزار ہونا، وفادار ہونا، ہے نا، یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے. اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اپنے گھر کو جما کے رکھنا، ہے نا، یہ سب خوبیاں ہوتی ہیں. اب اس میں تھوڑا تھوڑا وہ کبھی بول بھی دیتی ہے آپ کو کہ میاں بیٹھو، کچھ سمجھ نہیں پڑتی تم کو. تو ساری اچھائیاں ہیں، پھر تھوڑی سی زبان کبھی کبھی اس کی کیا ہو جاتی ہے، تیز ہو جاتی ہے. تو تم نے ایک کمی دیکھی اور 5 خوبیاں کیا کر دی، نظر انداز کر دی. 5 خوبیوں کو کیا کر دیا، نظر انداز کر دیا. تو اس کی خوبیوں کو دیکھنا چاہیے. ارے بھائی مجھے کھلاتی ہے، میرے بچوں کی فکر کرتی ہے، اور میرے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے، کتنا گھر کا کام کرتی ہے، خدمت کرتی ہے. چلو تھوڑا سا ٹیڑھا پن میں کیا کر لوں، برداشت کر لوں. اگر یہ 3 دن گھر سے باہر چلی جائے تو گھر کیا ہو جاتا ہے. 3 دن عورت میکے چلی جائے تو ہمیں کیسا لگتا ہے، گھر میں اٹپٹا لگتا ہے نا. چلو بھائی تھوڑی کمی کے ساتھ ہی صحیح، لیکن ہمارا گھر کیا رہتا ہے، بنا سنورا رہتا ہے. اس لیے خوبیاں آدمی دیکھے کہ اگر خوبیاں زیادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ نبھایا جا سکتا ہے. اگر خوبیاں کم ہیں، عیب اور برائیاں زیادہ ہیں، تو واقعی سوچنے کی بات ہے. تو اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے اس کو سمجھاؤ، بستر علیحدہ کرو، اسے مار کے سمجھاؤ. اور اخیر میں آتا ہے کہ دونوں خاندانوں کے لوگوں کو آپس میں کیا کرو، بلاؤ، اور دونوں کے ساتھ دونوں خاندانوں کے 2 ذمہ دار بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ان کی بات سنیں گے، اور سن کر کے پھر ان کی غلطیوں کو اور ان کی کمیوں کی نشاندہی کریں گے، اور آئندہ نہ کرنے کا، غلطی نہ کرنے کا ان سے عہد لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ دونوں یہ چاہیں گے کہ ان کے درمیان میں اصلاح ہو جائے تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی. تو کتنے مرحلے ہو گئے، سمجھانا، بستر علیحدہ کرنا، پھر ہلکی پھلکی پٹائی، اور پھر اس کے بعد حکم، دونوں خاندانوں کے حکم. 4 مرحلے گزر گئے. یہ 4 مرحلے گزر جائیں اور پھر بھی آپس میں اصلاح نہ ہو، اور آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں علیحدگی کرنی ہے، تو اب علیحدگی والے مرحلے پر ہم آئے ہیں. اب طلاق مرتان، اب آئی بات طلاق کی. تو اتنا سارا اگر پروسیس ہم فالو کریں، ہمارے نوجوان فالو کریں، ہمارے جوڑے جو ہے اس کو دیکھیں، تو کبھی بھی کوئی زیادتی والا کیس نہیں ہوگا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اور غلطی میں یا چھوٹی موٹی معمولی سی بات میں کسی کا گھر بگڑ جائے، ہے نا. ایسی بری سچویشن میں نوجوان طلاق دے دیتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے، عورت حمل سے ہے، اور جھگڑے اور طلاق دے دی صاحب. گود میں بچہ ہے، ماں بیچاری دودھ پلا رہی ہے، وہ اس بچے کو سنبھال رہی ہے، اس میں اس سے کچھ کمی کوتاہی غلطی ہو گئی اور جناب نے 1 2 3 کر دی. یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو موقع دیتی ہیں دوسروں کو کہ وہ ہمارے قوانین میں کیا کریں، دخل اندازی کریں. اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اس ایک پہلو کو، ذمہ داروں کو اپنانا چاہیے. قوم کے، برادری کے، خاندانوں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں، ان مسائل کو علماء کے پاس بیٹھ کر سمجھیں، اور سمجھ کر پھر اپنے خاندان میں اور اپنی برادری میں، اپنے سماج کے لوگوں میں اس کا ایک تعلیمی پروگرام کریں، اور اس کی عام جو ہے سمجھ ہر ایک نوجوان مرد میں، ہر ایک نوجوان خاتون میں پیدا کی جائے. اس کے لیے محنت ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے، اس کے لیے پروگرامز ہونے چاہیے، اس کے لیے چھوٹی موٹی گیدرنگ بار بار ہونی چاہیے، تاکہ معاشرے کا یہ خرابہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے یہ ناسور ہمارے معاشرے سے نکل جائے. اور ٹھیک ہے حکومت نے قانون بنایا ہے، لیکن کوئی وہاں جائے گا تو وہ مسئلہ کھڑا ہوگا،
لیکن اگر ہمارے قوانین، ہمارے مسائل ہم آپس میں ہی حل کر لیں گے تو پھر کیا جھگڑا ہے؟ اگر ہمارا مسئلہ وہاں جائے گا تو ہم پر حکم لادا جائے گا، لیکن اگر ہم اپنے مسائل کو آپس میں ہی بیٹھ کے حل کر لیں تو پھر ہمارا مسئلہ وہاں تک جائے گا ہی نہیں۔ جب جائے گا نہیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بنا رہے گا، سلجھا رہے گا، سنورا رہے گا۔ اس لیے اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور ویسے بھی عدالتوں کے پاس کہاں وقت ہے، کہاں ان کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ آپ کے مسائل حل کریں۔ ایک مقدمہ عدالت میں جاتا ہے تو برسوں تک بورڈ پہ نہیں آتا، برسوں تک بورڈ پہ نہیں آتا، برسوں تک اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے نا۔ کئی جو کام 6 مہینے سال بھر میں ہو جانا چاہیے وہ 10 سال چلتا رہتا ہے۔ تو ہم عدالتوں کو بوجھل بھی کیوں کریں؟ وہاں بھی جو ہے ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہی لگتا ہے نا، اسی پیسے سے وہ سارے نظم ہوتے ہیں اور اسی پیسے سے وہ سارا انتظام ہوتا ہے، وہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ تو لوگ سارے کے سارے مل کر اگر اپنے معاملات کو آپس میں حل کر لیں اور عدالتیں بوجھل نہ ہوں، یہ بھی ہمارا ایک کردار ہے کہ ہم اس سسٹم کو زیادہ بوجھل نہ کریں۔ وہ ویسے ہی اوور لوڈیڈ ہے، بہت زیادہ اوور لوڈیڈ ہے۔ تو ہم اپنے مسائل آپس میں حل کریں، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ بہترین دینی معاشرہ بنائے۔ سبحان اللہ الحمد، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔